اسی لیے ہم درود میں کہتے ہیں اے اللہ آپ رحمتیں برسائیے. اچھا جب اللہ تعالیٰ ہی رحمتیں برسانا تھا تو ہمیں حکم کیوں دیے؟ ایک سوال. اس کا جواب علماء یہ دیتے ہیں اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نوازنا چاہتے ہیں. وہ کیا ہے؟ جب ایک مرتبہ ہماری زبان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام ہو، اس پر کیا فضائل ہیں؟ من صلی علی واحدا صلی اللہ علیہ 10 مرات. اگر کوئی مجھ پر ایک مرتبہ صلاۃ و سلام بھیجے اللہ کی 10 رحمتیں اس پر ہوتی ہیں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی 10 رحمتیں، اور ایک رحمت اتنی کہ ساری دنیا اور آخرت کے کاموں کو سنوار دیتی ہے. دوسری حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ صلاۃ و سلام بھیجے اللہ تعالیٰ کی طرف سے 10 رحمتیں اس کے لیے، اور 10 خطائیں معاف ہوتی ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں، اور اس کے 10 نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو لکھتے ہیں. 4 فائدے ہو گئے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص مجھ پر کثرت سے درود پڑھے گا ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ، بلا شبہ قیامت کے دن سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے زیادہ صلاۃ و سلام بھیجے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تو انشاءاللہ اسی مقصد کے لیے یہ آج کی مجلس ہے، آج کا درس ہے، جس میں انشاءاللہ 3-4 باتیں ہیں. سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے فضائل کیا ہیں. آپ فضائل کیا ہیں، کیا ہمیں ملے گا اللہ کی طرف سے. دوسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی دینی اور دنیاوی برکتیں کیا ہیں. تیسری چیز اس کے آداب کیا ہیں. چوتھی چیز اس کے کچھ مسائل ہیں. تو انشاءاللہ مختصراً انشاءاللہ یہ 4 باتیں جو ہیں انشاءاللہ عرض کریں گے. تو سب سے پہلے کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو صلاۃ و سلام، عربی میں کہتے ہیں صلاۃ اور سلام. صلاۃ کہتے ہیں رحمتیں، سلام کہتے ہیں سلامتی، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں درود شریف. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو صلاۃ و سلام کا عمل ہے یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور ایسے انداز میں حکم دیا ہے کہ ہم تصور نہیں کر. کوئی حکم، نماز کتنا بہترین عمل، روزہ، صدقہ، زکوٰۃ، حج، یہ سارے دین کے اعمال ہیں. خیر کے کسی عمل کو اس طرح اللہ تعالیٰ نے نہیں بیان فرمایا جس طرح اس عمل کو بیان فرمایا. کیا فرمایا؟ ان اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی، وملائکتہ، اور اس کے فرشتے، یصلون علی النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں بھیجتے. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، صلوا علیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں بھیجو، وسلموا تسلیما، اور مکمل سلام پیش کرو. اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم. درود شریف جو ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنے تو درود شریف ضرور پڑھ لیا کریں. یہ ایک مرتبہ واجب ہے. مسائل میں عرض کروں گا. جب یہ آیت اتری تو صحابہ اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سلام تو ہم آپ کو کرتے ہیں لیکن صلاح کیسے؟ کیف نصلی علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاح کیسے بھیجیں؟ تو اس موقع پر آپ نے درود ابراہیم سکھائی. جو درود ابراہیم ہے نا مشہور، جو تحیات میں ہم پڑھتے ہیں، وہ درود آپ نے سکھایا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ آپ نے سکھایا کہ اس طرح. اس آیت میں تھوڑا سا ایک بات ہے، بہت ہی ایک علمی نکتہ ہے جس کو ہمارے اساتذہ فرماتے تھے. بڑی پیاری بات. اس آیت میں اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود
صلاۃ و سلام بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ اور سلام بھیجو، یہ حکم ہے نا۔ تو ہم اس کے جواب میں کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ آپ صلاۃ بھیجیں، سلام پڑھیں، اور ہم کی دعا درود میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ آپ رحمت نازل فرمائیے، سلامتی نازل فرمائیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کیسے ہے؟ اللہ ہمیں حکم دے رہے ہیں اور ہم اس عمل کو کس کے حوالے کر رہے ہیں؟ براہ راست نہیں کر رہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرما رہے ہیں کہ جب آپ کی امت آپ کے پاس آئے اور پوچھے کہ آپ پر صلاۃ و سلام کیسے بھیجیں، تو آپ ان سے یہ کہیے کہ یہ عمل میرے حوالے کرو، اس لیے کہ آپ کی عظمت اور آپ کی شان کو میں جانتا ہوں، آپ کا جو مقام ہے میں جانتا ہوں، لہذا جو ہے میں کیا کروں گا؟ اپنی شان نشان رحمتیں اور سلامتی میں آپ پر نازل کروں گا۔